اس کے اسلام قبول کرنے پر اس کے گھر والوں نے اسے قطع تعلق کر لیا تھا۔ وہ آج کل ٹیکساس میں مقیم تھا۔ اولاد اور بیوی بچوں کے چھوڑ جانے کا ملال اسے ضرور تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اسلام ہی دین حق ہے۔ لہٰذا رشتوں کے بچھڑ جانے کا سوگ منانے کے بجائے اس نے خود کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی کر لیا تھا۔ آزمائش ہوتی یا آسائش، وہ بس اتنا کہتا تھا، یا اللہ تیری رضا اس میں ہے تو ایسے ہی صحیح۔ ٹیکساس میں جب ایک یہودی نے اسے پوچھا کہ تم مسلمان ہوئے، سب کچھ چھوڑا اور اب بھی مسلمان، تمہیں مسلمان نہیں سمجھتے؟ کوئی لڑکی تم سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے، اس کے باوجود تم کو لگتا ہے کہ تم دین حق پر ہو؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اس نے جواب دیا، میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا نام ابو بکر رکھا، کیونکہ اسلام میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ قریبی ساتھی سمجھے جانے والے شخص کا نام بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی تھا۔ اور جب میں نے ان کی محبت میں آ کر ان کے قریبی ساتھی کا نام چنا تو میری قسمت میں کچھ آزمائشیں بھی لکھ دی گئی تھیں، تاکہ مجھے اللہ تعالیٰ اور ان کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب مل سکے۔ اور رہی بات اسلام کو دین حق ماننے کی، تو میں نے ایک عبرت ناک منظر دیکھا تھا، جس سے مجھے یقین ہو گیا کہ اسلام ہی دین حق ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ مسلمان جس کے دل میں تھوڑا سا بھی ایمان باقی ہو، وہ کیوں اپنا مذہب نہیں بدلتا۔ ابو بکر کی بات سن کر یہودی نے کہا، میں وہ عبرت ناک واقعہ سننا چاہتا ہوں جس کی وجہ سے تم نے اسلام قبول کیا۔ جس پر ابو بکر نے اسے بتایا، میں اور میری فیملی انتہائی مذہبی ہندو فیملی تھی۔ میرے والد صاحب بھی بہت بڑے مندر کے پنڈت تھے۔ والد صاحب نے وہاں مجھے بٹھانا چاہا، مگر میں یہاں ٹیکساس میں بزنس کرتا تھا، لہٰذا میرا وہاں بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ لہٰذا یہ پنڈت والی زمینداری میرے چھوٹے بھائی کو دے دی گئی، اور میرے بھائی نے اس کا ناجائز استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جس طرح اسلام چند جعلی عامل، جادوگر اور خود کو پارسا کہہ کر لوگوں میں رزق اولاد بانٹنے والے بابے باتیں کرتے ہیں، مجبور اور بے بس کم عقل نہ سمجھ لڑکیوں اور عورتوں کو بہکا کر ان کی آبرو ریزی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ان کے بہکاوے میں نہ آئے تو اس پر طرح طرح کے فتوے لگا دیے جاتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی میرا بھائی جب اس راہ پر چلا تو گھر والوں نے اس کو پنڈت کے منصب سے ہٹانا چاہا۔ جب اس کو ہٹایا تو اس نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر الفاظوں سے محبت بھر رکھی تھی کہ لوگوں نے کسی اور کو مندر کا پنڈت ماننے سے انکار کر دیا۔ لہٰذا مجبوراً وہ ذمہ داری میرے چھوٹے بھائی کے پاس ہی رہی۔ مندر میں ایک نوعمر مسلمان لڑکی اپنی ایک ہندو سہیلی کے ساتھ آتی تھی۔ وہ کوئی پوجا نہ کرتی تھی، کیونکہ اسکول اپنی پڑوس کی ہم عمر ہندو دوست کے ساتھ آتی جاتی، اور اس کی ہندو دوست مندر کے سامنے سے گزرتے ہوئے آتے جاتے مندر میں ماتھے ٹیکنے جاتی تھی۔ پہل تو مسلمان لڑکی مندر کے باہر کھڑی ہو کر اپنی دوست کا انتظار کرتی، بعد ازاں وہ اپنی دوست کے ساتھ مندر میں چلی جاتی اور سائڈ پر کھڑی رہتی۔ چونکہ میرا بھائی اسی مندر کا پنڈت تھا، لہٰذا اس کا دل بھی مسلمان لڑکی پر آ گیا، اور وہ اسی مسلمان لڑکی کو ورغلانے کی ترکیب کرنے لگا۔ جیسا کہ میں نے اوپر بھی ذکر کیا ہے کہ چند ضعیف العقید مسلمان، خاص کر خواتین، بابوں سے بہت جلدی متاثر ہو جاتی ہیں۔ میرے بھائی نے بھی یہ چال چلی اور مسلمان لڑکی کو جھوٹ بول دیا کہ وہ بھی اندر سے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ بس مناسب موقع کا انتظار کر رہا تھا اور پیسے جمع کر رہا ہے تاکہ بات کا وقت آسانی سے کٹ جائے، اور وہ مسلمان نوعمر لڑکی نادان اور ناسمجھ تھی، میرے بھائی کی گھناؤنی سازش کو نہ سمجھ سکی، اس کی باتوں سے بہکاوے میں آ گئی۔ پھر میرے بھائی نے اسے مندر میں آنے والی نذرانوں میں سے پیسے یہاں تک کہ زیور دینا شروع کر دیا اور اسے اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ مگر دولت، مکاری اور محبت کے نام پر بھی وہ لڑکی کو بستر پر نہ لا سکا، تو اس نے لڑکی سے جعلی نکاح کا ڈرامہ رچا لیا اور اسے قائل کیا کہ پہلے ہندوؤں کی طرح ہر مندر میں شادی کرتے ہیں، بعد ازاں جب میں کھل کر اسلام قبول کروں گا تو نکاح کر لیں گے۔ مسلمان لڑکی نے اس کی بات مان لی
اور گھر والوں کی مرضی کے خلاف جا کر میرے بھائی سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا ہے، شادی کے 4 ماہ بعد لڑکی میرے بھائی کو کھل کر اسلام قبول کرنے کا کہتی ہے، مگر میرا بھائی انکار کر دیتا ہے۔ انکار پر لڑکی واپس گھر اپنے والدین کے پاس جانا چاہتی ہے تو میرا بھائی اسے ایک کمرے میں قید کر دیتا ہے، جہاں وہ روز اس کی عزت نوچتا تھا۔ اور تقریباً 7-8 ماہ قید رکھنے کے بعد جب میرے بھائی کی ہوس مٹ جاتی اور وہ مسلمان لڑکی امید سے ہو جاتی ہے تو میرا بھائی اسے کمرے میں بند کر کے زندہ جلا دیتا ہے۔ سننے والوں نے لڑکی کی جو آخری الفاظ سنے تھے وہ کچھ یوں تھے کہ میرا رب جو ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ تجھ سے بھی اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ تو مجھے زندہ جلا رہا ہے، میری بات لکھ لو، تجھے بھی زندہ جلایا جائے گا۔ مگر افسوس کہ وہاں کھڑے سب تماشائی مشرک تھے، انہوں نے بتوں کو خدا مان رکھا تھا، لہٰذا ان کو لگا یہ مسلمان لڑکی موت کو سامنے دیکھ کر بوکھلا گئی ہے اور بے اختیار اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے ہیں۔ ایسی ہی بد دعائیں دیتے وہ مسلمان لڑکی زندہ جل کر کوئلہ اور راکھ میں بدل گئی۔ لوگ تماشا دیکھ کر گھروں کو چلے گئے۔ مگر چند سالوں بعد ہی میرا بھائی، جو کہ پنڈت تھا اور آگ جلا کر پوجا میں مصروف تھا، اچانک آگ نے اس کے جسم کو آ لیا۔ قریب کھڑے لوگوں نے آگ تو بجھا دی، البتہ میرے بھائی کے جسم کا کچھ حصہ جھلس گیا۔ میرے بھائی کو ہاسپٹل داخل کروایا گیا، مگر بجائے حالت میں بہتری آنے کے جھلسے ہوئے حصے میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ ڈاکٹرز نے لا علاج قرار دے کر ہمیں دہلی کے ایک ہاسپٹل میں بھیج دیا۔ دہلی کے اس ہاسپٹل میں میرا بھائی 6 ماہ داخل رہا، مگر اس کی حالت میں بہتری نہ آ سکی، یہاں تک کہ جھلسنے کا نشان پورے جسم پر پھیل گیا، پورا جسم نکارا ہو گیا۔ میرا بھائی ہر وقت تکلیف میں رہتا۔ 6 ماہ بعد دہلی ہاسپٹل نے بھی مزید رکھنے سے معذرت کر لی اور ہم بھائی کو لے کر واپس گھر آ گئے۔ میں نے یہاں امریکہ کے ڈاکٹرز کو رپورٹ دکھائی، ڈسکس کیا، یہاں تک کہ حکومتی سطح پر تعلقات استعمال کر کے امریکہ کے ڈاکٹرز انڈیا تک گئے۔ بظاہر جو بھی ڈاکٹر دیکھتا اس کیس کو نارمل سمجھتا، مگر جب علاج شروع کرتا تو کچھ ہی عرصے بعد ہار مان کر انکار کر دیتا۔ امریکن ڈاکٹرز نے بھی ایسا ہی کیا اور آخر میں مشورہ دیا اسے خود ہی مار دو تو بہتر ہے، ورنہ نہ جانے کتنا عرصہ یوں ہی پڑا رہے گا۔ پہل ہم نے ڈاکٹرز کی رائے کو نظر انداز کیا، مگر ہمارے بھائی نے بھی ڈاکٹروں کا مشورہ ماننے کو کہا تو ہم لوگ بھی اس کے متعلق سوچنے لگے۔ اسی دوران میرے بھائی نے ہلنا جلنا بولنا چلنا ترک کر دیا، محض اس کی آنکھیں حرکت کرتی تھیں جو بتاتی تھیں کہ وہ زندہ ہے۔ دوسری طرف سب گھر والے بھی اکتا چکے تھے، لہٰذا مجبوراً میرے بھائی کو زندہ جلا دیا گیا۔ چونکہ میرا بھائی زندہ تھا، لہٰذا جب اسے جلایا گیا عجیب سا منظر تھا۔ بھائی کی جلد جل گئی تھی، مگر جسم اکڑ کر اوپر کو اٹھ گیا تھا۔ مجبوراً ہتھوڑے کی مدد سے اس کی ریڑھ کی ہڈی کو جگہ جگہ سے توڑ کر سیدھا کیا گیا اور دوبارہ جلایا گیا۔ اب کی بار سر نہیں جل رہا تھا، لہٰذا سر کو بھی ہتھوڑی کی مدد سے توڑ کر اس کے اندر تیل ڈال کر اسے آگ لگائی گئی۔ اور میرے بھائی کی اتنی عبرت ناک موت دیکھ کر وہاں کھڑے بہت سارے لوگوں کو وہ مسلمان لڑکی یاد آئی تھی۔ لوگوں نے اس کے متعلق چہمہ گوئیاں بھی شروع کر دی تھی۔ میرے بھائی کے بعد کافی لوگوں نے اسلام پر تحقیقات شروع کی اور بہت ساروں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان تحقیقات کرنے والوں اور اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک میں بھی تھا۔ جب میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو محبت اپنی تمام مخلوقات سے ہے۔ افضل مخلوقات انسان کو بنایا گیا اور انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ کو پیارے اہل ایمان لوگ ہیں، لہٰذا میں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا۔ الحمدللہ ایمان کی دولت مل جانے کے بعد میرے دل میں کوئی ملال نہیں کہ میں نے کیا کچھ کھو دیا۔ یاد رکھنا، ایمان کا حسن یہ ہے کہ مرتے وقت اگر آپ اپنا ایمان سلامت لے جا رہے ہیں تو یوں سمجھیں آپ اپنے ساتھ 2 جہاں کی دولت لے جا رہے ہیں۔ یہ دنیاوی دھن دولت، چاہو جلال
عارضی ہے۔ آپ آزما لیں، مسلمان جب سے دولت کے پیچھے پڑے ہیں تب سے زوال پذیر ہیں، اور پیٹ بھر کر وہ لوگ بھی سوتے ہیں جن کے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہوتا، کیونکہ اسلام کہتا ہے رزق پیسے سے نہیں ملتا، رزق تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر آپ اس طرح کی ویڈیوز روزانہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو آل کلک کریں۔